السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز بینات کھول کھول کر کے بیان کر دیا، اور قرآن سولوشن ہے انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے بھی اور مسلمان کے لیے بھی۔ جائز بات ہے کہ مسلمان کے اوپر بھی جو پریشانی آئے گی، جو بھی رہنمائی چاہیے، قیامت تک کے لیے اس پہ ہدایت ہے۔ چاہے جتنی طرح کے فتنے آئیں، دجالی فتنے آئیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فتنے آئیں، اور بھی فتنے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سارے فتنے پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں، کلو امثال، ساری مثالیں، کلو تفاصیل، ساری تفصیلیں اس قرآن میں ڈال رکھی ہے تاکہ انسانیت کی ہدایت ملے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہے، ہم اللہ سے کے کلام سے جو ہدایت لینا چاہیے وہ نہیں لے رہے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کا جواب اس میں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہماری پریشانی بڑھی ہوئی ہے، یا ہم اگر پریشان ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ رہا ہے، معاملات ہمارے خراب ہو رہے ہیں، جو ہمارے اندر بھی شرک اور کفر آ گیا ہے۔ سوسائٹی میں مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 30 سے 40 کروڑ ہے۔ یہ کوئی معمولی آبادی نہیں ہے، یہ مائنورٹی نہیں ہے، یہ میجورٹی، سیکنڈ میجورٹی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد اگر اپنی اصلاح کر لیں، اپنی سدھار کر لیں، اور جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے ہیں وہاں تک اللہ کا تعارف پہنچائیں، اور جو لوگ اللہ کو جانتے ہیں ان کی اصلاح کریں، ان کو نماز کی دعوت دیں، ان کو چوری سے روکیں، ان کو جھوٹ سے روکیں، ان کو دھوکہ سے روکیں، ان کو زنا سے روکیں، ان کو قتل سے روکیں، ان کو جہیز سے روکیں، ان کے الگ جو بارات اور جو چیزیں، غلط چیزیں رائج ہو گئی سوسائٹی میں، اس سے روکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اگر ہم نے کام کیا تو انشاءاللہ ہمارے اوپر اللہ کا جو آنے والا عذاب ہے وہ رک سکتا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، چاہے چند مہینے یا چند سال، لیکن ریئلی وقت بہت کم ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہر مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ بہترین سوچ، کچھ بہترین آئیڈیاز قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گے، لیکن ہمیں ہر حال میں قرآن اور سنت کے طریقوں کو فالو کرنا ہے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ آئیڈیاز ایسے نہ ہوں کہ وہ قرآن اور سنت سے ہی ٹکراتے ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم زمینی حقیقت اور سنت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں چیزوں کو کریں گے تو ہمارے لیے بہت چیزیں آسان ہو گئی۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ ہود میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تمہارا رب یوں ہی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یا ہلاک نہیں کرنے والا اگر وہاں کے رہنے والے لوگ مصلحون ہوں۔ یہ صالحین ورڈ یوز نہیں ہوا، مصلحون ورڈ یوز ہو رہا۔ صالحون اور مصلحون دو الگ الگ ورڈ ہے۔ ایک اپنی اصلاح کرنا، خود کی اصلاح کرنا، وہ صالحین میں آئیں گے، اور ایک دوسروں کی اصلاح کرنا، دوسروں کو معروفات کی طرف بلانا، منکرات سے روکنا، وہ مصلحون میں آئیں گے۔ تو یہ مصلحون ورڈ آ رہا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ میرا ظلم ہوگا اگر وہاں کے بستی کے رہنے والے لوگ وہ مصلحون ہوں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں، تو وہاں کبھی عذاب نہیں آتا اللہ کا۔ اب آپ ایک بستی، اب اس طرح کا بستی تو ہے نہیں کہ الگ الگ بستی ہے، اب آپ اس بستی کا ایک ماڈل اگر آپ الگ الگ کرنا چاہیں تو ہماری ایک مسجد ہے اور اس کی اطراف ایک آبادی ہے۔ یہ ایک مسجد ہے اور یہ اس کی بستی ہے۔ تو اس مسجد میں جو لوگ اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہاں سے کم سے کم دو لوگ، یہ میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم کم سے کم دو لوگ، ایسے لوگ اٹھ جائیں جن کا کسی سے تعلق نہ ہو، جن کے اوپر کوئی ٹیگ نہ جڑا ہوا ہو، وہ یا جماعت سے، بھائی جماعت اپنی کام کر رہی کرنے دیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جماعت سے بھی جڑے ہوئے نہ ہوں، تاکہ ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں، اب ایک آدمی جماعت سے جڑا ہوا ہے، وہ کسی کی اصلاح کی بات کر رہا ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی بریلوی کا اگر اثر ہے یا کوئی اور مسلک سے جڑا ہوا ہے تو اس کی بات ہی نہیں سننا چاہ رہا۔ ایک آدمی اہل حدیث ہے، اہل حدیث بن کر جا رہا ہے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں سنے گا۔ ایک آدمی بریلوی ہے، بریلوی بن کے کسی اصلاح کرے گا تو سنے گا ہی نہیں۔ تو سوسائٹی میں جس طرح کے ڈیوائیڈ اور خائی پیدا ہو چکے ہیں، ایسے وقت میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جس کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ کہتے ہیں صرف میں مسلمان ہوں۔ تو یہ لوگ سبھی کے پاس جا سکتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ تو ہر مسجد سے دو لوگ کم سے کم ایسے ہوں جو لوگوں سے ملاقاتوں کا دور شروع کریں، اور بہت زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن میں آدھا گھنٹہ، 15 منٹ کوالٹی کی ملاقات ہو، 45 منٹ عصر کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو۔ دو لوگ اگر مسجد کے اطراف میں دیکھنا شروع کریں، ملنا شروع کریں، باتیں کرنا شروع کریں، کوئی غریب ہے ان کے گھر جائیں، ان کے احوال پوچھیں، ان کے بارے میں پریشانی جانیں، کوئی اور دوسرا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے
ان کے یہاں جائیں، ان کو نماز کی دیکھیے تبلیغی جماعت والے نماز کی دعوت دیتے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں اگر ان کے ساتھ چلا گیا نماز پڑھنے تو یہ کہیں گے بھائی اس میں چلے میں چلو یا 3 دن میں نکلو، یہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ جماعت کو دیکھ کر کے بھاگتے کہ میں اگر ان کے ساتھ جڑا تو یہ تو پھر مجھے ساتھ لے چلیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا ان سب سے کسی سے تعلق نہ ہو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، لیکن ایسے لوگ ہوں جو مقامی لوگ ہوں، جو لوکل لوگ ہوں، جو اپنے محلے کو اچھی طرح سے جانتے ہوں، لوگوں کو جانتے ہوں، تو ان کو لوگ انٹرٹین کریں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان کو لوگ بٹھائیں گے، ان کو اپنے گھر بلائیں گے، لوگ ان کو منع نہیں کریں گے اور وہ ان کی پرابلم سنیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان سے ڈسکس کریں گے، ان کو نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی دعوت دیں گے، کوئی اور برائی ہے تو اس سے روکیں گے، کوئی نشہ خوری کر رہا ہے تو اس سے روکیں گے، کوئی شراب پی، دیکھیے ہمارا کام بتانا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، صرف کوشش پہ ہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر محلے میں لوگ، میں تو 2 آدمی کی بات کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے اور لوگ جڑیں گے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جڑ جائیں، تو یہ پوری محلہ اس قرآن کی روشنی میں اس مسجد کے اطراف سیف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہ میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب نہیں ہلاک کرتا کسی بستی کو یوں ہی اگر وہاں کے لوگ رہنے والے صالحین ہوں، ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوں۔ انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی ہر طرح کی خیر، کسی کو کھانا کھلانا بھی خیر خواہی، کھانا بھی کھلائیں لوگوں کو، کسی کے علاج کی ضرورت ہے علاج کرائیں، کسی کی اور پریشانی اس کی پریشانی کو دور کریں، اور وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے اس سے مطلب نہیں ہے، ہر انسان کی خیر خواہی۔ لیکن ایک انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہوگی کہ اس کو رب سے بھی جوڑا جائے، اس کو بتایا جائے زندگی کا مقصد، اس کو بتایا جائے کہ مرنے کے بعد بھی اصل زندگی ہے جو سورگ و نرک ہے، اسے بتایا جائے کہ وہ پرمیشور ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور اسی کی بندگی، اسی کی اپاسنا ہونی چاہیے، اور اس کی جو ضرورت ہے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ تو یہ ہر مسلمان کے گھر لوگ جائے اور ان سے ملے، اس سے 2 فائدہ ہوگی، ایک تو آپس میں انسیت بڑھے گا، ایک میل جول بڑھے گا، ایک جو خائی ہے امیری غریبی ان سب خائی بھی دور ہوگی، اور یہ جو دجالی فتنہ ہے، اس دجالی فتنہ میں یہی چاہا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں، ایک دوسرے سے ملے نہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے یہ سوشل ڈسٹینسنگ؟ لوگوں کو دور کرنا۔ جو اور بھی فتنے آ رہے ہیں، لوگ موبائل میں گھروں میں پڑے رہیں گے، اب اور ایک میٹاورس آ رہا ہے تو آپ کو ایک ورچوئل دنیا میں لے جائیں گے، اور یہ ایک نئے فتنے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو سوشل گیدرنگ سے دور کر دیں گے، آپ کو مسجد سے دور کر دیں گے، آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے سے دور کر دیں گے۔ یہ چیز اس سے پہلے کہ وہ حاوی ہوں، آپ اپنی چیزوں کو ریوائیو کریں، لوگوں سے ملنا جلنا شروع کریں، لوگوں کے احوال لیں، لوگوں کو پریشانی سمجھیں، لوگوں کی ضرورت کو سمجھیں، لوگوں کو کام آئے، تو انشاءاللہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، ہمیں عذاب سے بچائے گا، ہمیں مصیبتوں سے بچائے گا، اور ہمیں دنیا میں بھی چین و سکون دے گا، اور ہمیشہ کے لیے جنت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جو لوگ ہدایت کی اتباع کریں گے اسے نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ تو یہ 2 کام کریں کہ ہر محلے سے 2 لوگ اٹھیں، ہر مسجد سے۔ الحمدللہ میں اور میرے ایک ساتھی، وہ بھی ہم لوگ شروع کیے، عصر کے بعد ملنا شروع کیا، لوگوں سے جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو ملاقاتیں دیکھیے بیان سے کچھ چینجز نہیں ہوتی، لیکن جب بیان کا امپلیمنٹیشن پریکٹیکل اگر ہو رہا ہو تب تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ بیان آپ بہت اچھا سے اچھا کر لیں، اس کا اگر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔